اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہی جو احرام کی بات ہو رہی ہے، جس پر ہم اس کو ایزی نہیں لے سکتے ہیں کہ احرام کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شکار کے لیے منع کیا، میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ ہم اور بات ڈسکس کریں گے کہ ایک لحاظ سے تو ہمارا ہمیشہ پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لٹرلی جو لکھا ہوا ہے اس کو بھی غور سے دیکھیں، لیکن پھر اس کے اندر تھیم کیا ہے اور ہمارے لیے اس کی سینٹرل آئیڈیا یا ہمارے لیے میسیج یہ اور دوسرے کیسے میسیجز ہمیں مل رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے غور کیا ہوگا کل کی کلاس میں کہ جو ہم نے پڑھا آیت نمبر 94 میں جو چیز تھی سمجھنے کے لیے، وہ میں نے اسپیشلی یہ سمجھا اپنے لیے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اگری ہو یا نہ ہو، لیکن میں نے اس آیت کو کچھ اس طرح سے بھی دیکھا کہ اللہ تمہارا ٹیسٹ کریں گے کچھ شکار سے۔ آیت نمبر 94 سورہ مائدہ، تنالہ ایدیکم ورماحکم۔ اس کو میں نے اپنے لیے کیا لیا کہ تنالہ، ہم کہتے ہیں نا تناول فرمائیں، اردو میں کہتے ہیں نا کھانے کو تناول فرمائیں، کہ جی مطلب کھانا شروع کر دیں۔ تو جو آپ کے ہاتھ میں بھی آ چکا ہو کہ بس آپ کو پکڑنے کی دیر ہو اور تمہارے نیزوں تک بھی خود پہنچ چکے ہوں، تمہیں اس پر ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی ہو اور خود ہی خود تمہیں وہ مل رہا ہو، تو اس کو میں نے جو اپنے لیے ہمیشہ سمجھا، میں نے ہمیشہ میری پریویس ریکارڈنگ میں بھی آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ یہی دیکھیں گے کہ وہ حرام کی چیز، کیونکہ اس وقت شکار کرنا احرام میں حرام ہے، تو وہ کھانا بھر حرام ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جو چیز گناہ سے کمائی، جو ہم نے گناہ شکار کیا، بے شک وہ شکار حرام نہیں ہوتا، لیکن جس وقت اسے حرام قرار دیا گیا ہے اس کو مارنا بھی حرام، اس کو کھانا بھی حرام۔ تو اگر کوئی رشوت، کوئی ایسی چیز جو آپ نہیں چاہ رہے تھے رشوت لینا، آپ نہیں چاہ رہے تھے یہ مٹھائی لینا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کسی کام بنانے کی وجہ سے وہ آپ کے شوہر کے لیے یا آپ کے لیے مٹھائی دے گئی ہے یا آپ کو گفٹ دے گئی ہے کہ آپ اس کے کام بنا دیں، آپ نے نہیں مانگا ہے، لیکن وہ اس لیے آپ کو اس نے تھوڑا اور بھی کچھ دیا ہے کہ آپ اس کے بچوں کو پاس کر دیں، آپ دوسروں کو ہٹا کر جو کہ ایلیجبل ہیں، جو کہ حقدار ہیں، ان حقداروں کو ہٹا کر آپ ان کے بچوں کو زیادہ پرائرٹی دے دیں، اور آپ نے وہ رشوت مانگی نہیں تھی، خود بخود آپ کے پاس وہ حرام چیز آ گئی، کیونکہ رشوت بھی حرام ہی ہے، مطلب باطل طریقے سے پیسہ کمانا، جو قرآن کہتا ہے کہ باطل مال مت کھاؤ۔ تو کوئی بھی چیز میں آپ نے خود نہیں مانگا، نیاز کا کھانا آپ کے گھر پر آ گیا۔ تو یہ ساری چیزوں میں نے اس کی انٹرپریٹنگ یہی کی کہ قرآن کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تمہارا ٹیسٹ کریں گے۔ بالکل یہ آیت ہم ٹائم بینگ جسٹ لیٹ سپوز، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ صرف سپوز کرو کہ اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، ٹیسٹ کیا ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، کچھ شکار سے کہ جو تمہارے ہاتھوں کو لگ جائے، تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں تک پہنچ جائے، تم نے نہیں چاہا تھا لیکن وہ حرام ہے، اور اتنی عقل تمہیں ہے حرام حلال کی، لِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ یہ تمہیں دے کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی کا پرس مل جائے، کسی کے پیسے مل جائیں، کسی کی کوئی بھی چیز پر آپ، وہ جو ہمارے ایک ہوتا ہے زمین سے مل جائے چیز، تو ہم کہتے ہیں اللہ کی زمین سے مل گئی۔ اگر ہم بچوں کو بے رغبتی دے دیں گے بیٹا اللہ کی زمین سے بھی ملی ہے، تو آپ اس کو ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دو، آپ اس کو صدقہ کر دو، وہ آپ کی تو نہیں ہے۔ تو کم از کم یہ جو ہوس، حرام ڈھونڈنا، حرام کھانا، خود بخود بھی مل جانا، تو اس کو اپنا سمجھ لینا، یہ ساری چیزیں آپ کو اس آیت میں بہت گہری طرح سے ملیں گی۔ جس کو سمجھ آئے ان کے لیے، جس کو نہ سمجھ آئے ان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تمہیں چیک کرنا چاہتے تھے تاکہ اللہ جان لیں، مَن یخافہ بالغیب، کون ڈرتا ہے اس اللہ سے بن دیکھے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ، جو اس ٹیسٹ میں حد سے زیادہ گزر جائے گا، یعنی جس نے مس یوز کیا،
بعد ذالکا، ان تمام چیزوں کے بعد، سمجھنے کے بعد، فلہو عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہوگا، درد دینے والا پینفل عذاب ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، آیت نمبر 95 سورہ مائدہ، اے ایمان والوں، نہ قتل کرو، نہ مارو شکار کو، صید کو، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت مارا کرو، اور جو مارے گا اس کو تم میں سے، تم مسلمانوں میں سے جو احرام ظاہری بات ہے بیت اللہ کے لیے گیا ہے، تو جو مارے گا اس کو تم میں سے، تو اب اس کی پینلٹی، ہمارا پچھلا پورا پینلٹی اور کمپنسیشن کی باتیں ہو رہی تھیں، تو اب ادھر دیکھ لیجئے کہ احرام میں جس نے بھولے سے مار دیا، جس نے جان کر مار دیا، تو جو مارے گا تم میں سے احرام کی حالت میں، لیکن اسپیشلی آ رہا ہے متعمدن، عمدن، جان کر اس نے اگر مارا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پس جزا اس کی مثل ما قتل من النعم، مثل اتنا ہی اسے دینا پڑے گا پینلٹی، جو جیسے سٹیٹس کا جانور اس نے قتل کیا ہو، جیسے مویشی میں سے۔ اب کون ہوا؟ اللہ نے اس کو آپ پر ڈال دیا، اللہ نے اس کے لیے آپ کو کوئی گنتی نہیں بتائی کہ 3 روزے ہیں، 10 کو کھانا کھلانا ہے، 10 کو کپڑے پہنانے ہیں، اس کا سلیوشن آپ کے ہاتھ میں دے دیا کہ تم میں سے جو تم جن کو عدل والا سمجھو تو تم اس کے ساتھ دیکھیں یحکم بہ ذوی عدل، کہ وہ فیصلہ کرے گا اس بات کا تم میں سے عدل والا، اور ہو سکتا ہے کہ ملکی سطح پر مسلمان ملک نے بھی اس کی کوئی ڈکلیریشن کی ہو، اور اگر نہیں بھی کی ہے تو پھر مفتی، یا پھر آپ اپنے آپ میں ہی آپ کو اچھا علم ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہرن مارا ہے، تو آپ کہیں گے کہ 2 اونٹ ذبح کر لو، اور آپ میں سے اگر کوئی کہے کہ ہرن مارا ہے مرغی ذبح کر لو، تو اب آپ کی اپنی چاہت ہے، اللہ تو آپ سے بہت قریب ہیں، اللہ آپ کو جانتے ہیں، اللہ آپ کی عقل سے بھی واقف ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کتنے عقل مند ہو دوسرے معاملات میں، تو بس ٹھیک ہے، آپ دیکھو کہ آپ کس پر سیٹسفائی ہو کہ میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ بات تو ان کے لیے ہو رہی ہے کہ من یخافہ بالغیب، کہ جو ڈرتا ہو اس اللہ سے بن دیکھے کہ اس کا اب حشر کیا ہونا ہے۔ تو اگر تم سے عمدن کوئی قتل ہو گیا، کوئی شکار ہو گیا، تو تم جو سمجھو کہ تمہیں 2 گائیں کاٹنی ہیں ہرن کی جگہ، اور اگر تم نے کوئی تیتر بٹیر مار دیا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ مرغا بھی کاٹو، یا مرغے کاٹو، یا 6 مرغیاں کاٹ دو، واٹ ایور، ویسے بھی سیف سائڈ تو زیادہ اچھی چیز دینی پڑتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں دیکھیں، ظالم لوگ اور حرام کرنے والے لوگ تو طلاقیں دے دے کر بھی اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں، حرام کرنے والے تو چوری بھی کرتے ہیں، حرام کرنے والے تو شکار کر کے کھا پی کے بھی سو کے اور اپنی حج بھی کر کر آئیں گے، جیسے ہمارے یہاں حرام خور حج کرتے ہیں، حرام کا پیسوں سے حج کرتے ہیں، پھر عرفات میں بیٹھ کر معافی بھی مانگتے ہیں، اور جس کا پیسہ کھایا ہے وہ آپ کو عرفات میں بھی مل جائے تو اس سے کہتے ہیں کہ معاف کر دو۔ اب سامنے والا مرتا کیا نہ کرتا، وہ تو کہے گا جی کوئی بات نہیں، لیکن کیا اللہ نے آپ کو معاف کیا ہے؟ یہ تسلی ہے آپ کو؟ کہا نہیں جی میں نے عرفات میں فلاں بن فلاں سے معافی مانگ لی کہ بھائی میں نے تیرا اتنا مال کھایا تھا، میں نے تیرے پیسوں کی گڑبڑ کی تھی، مجھے معاف کر دے، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، بس تم مجھے معاف کر دو، بس تم مجھے معاف کر دو۔ ارے بھائی اس خوش فہمی میں آپ کو کس نے ڈالا ہوا ہے کہ اگر انسان معاف کر دے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں؟ ایسی خوش فہمی سے آپ نکل آئیے اور اپنے معاملات کو سدھار لیجئے مرنے سے پہلے۔ اللہ مجھے بھی نیک توفیق عطا فرمائے کہ مرنے سے پہلے ہمیں خود ہی سدھرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، ہم دوسروں کی معافی سے سیٹسفائی ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، دوسروں کو بھی جس کا حق مارا ہے اس کو تو دینا ہے، اس سے تو معافی بھی مانگنی ہے، خوش بھی ہونا ہے وہ معاف کر دے، لیکن ڈرنا ہے
ضرور آپ خوش ہوں، آپ کو تسلی ہو، آپ اللہ کے تھینکفل بھی ہوں کہ چلیں آپ نے مال بھی لوٹا دیا یا نہیں، یا جو بھی جس سے معافی مانگی اس نے معاف بھی کر دیا، سب بہت اچھی باتیں، لیکن ڈر ہو کہ کیا میرے اللہ نے مجھے معاف کیا؟ اور اللہ تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں انسان کے سدھرنے پر۔ من ینیب، من اناب، جو متوجہ ہوگا، جو جوائن رہے گا، جو اصلاح کر لے گا، جو مال لوٹا دے گا، جو پھر اس کو موقع مل جائے تو پھر گناہ کو اویل نہیں کرے گا، پھر اللہ ایسوں کو ضرور معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے اس کا ایک بیلنس ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ صحیح ہے چلیں آپ انسان سے معافی مانگ لیں، لیکن سیٹسفیکشن تو آپ کو ادائیگی کے بعد اللہ کو راضی کر کر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب پتہ یہ چلا کہ احرام بہت امپورٹنٹ چیز بھی ہے، احرام کو ہم فار گرانٹیڈ بھی نہیں لے سکتے ہیں، اور اگر احرام میں آپ نے حلال چیز جو کہ شکار حلال تھا، اگر آپ نے یہ حلال کام کیا ہے تو احرام کی حالت میں حرام ہو گیا ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ نے آپ پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ میں سے جو عدل والا، آپ جس کو سمجھیں، ایون مولوی کے ہوتے ہوئے بھی میں تو کسی اور کو سمجھ لوں کہ بھائی میرے نزدیک تو یہ مولوی بھی مجھے صحیح نہیں لگ رہا، میرے نزدیک تو فلاں شخص اس کے پاس قرآن کی نالج زیادہ ہے، میں اس سے پوچھوں گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے اللہ میرے حال جانتے ہیں کہ میں کس کو قرآن والا سمجھتی ہوں، میں کس کو عدل والا سمجھتی ہوں، میں کس کو سمجھتی ہوں کہ یہ میری فیور نہیں کرے گا، یہ بات حق کی کرے گا، تو میں نے اس کے پاس جانا ہے۔ یہ فیصلہ اب اللہ نے آپ کو دے دیا، تو اس کا مطلب آپ کے انڈیکس میں یہ کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے کہ دیکھیں کچھ چیزوں کو اللہ نے سارٹ آؤٹ کیا ہے کہ جی اس کی پینلٹی یہ ہے، اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کر دیا ہے، تو اس کا فیصلہ دو عدل والے کریں گے، تم میں سے ہی وہ ہوں گے، اور پھر اس کو ہدیے کے طور پر پہنچانا پڑے گا، اس پینلٹی کو، اس فدیے کو کعبے تک پہنچانا پڑے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ پورا انٹرلنک ہو گئی بات کہ وہ نکلا تھا احرام پہن کر، تو یقیناً وہ احرام جب پہنا ہے تو اس نے کعبے تک ہی جانا ہے، اور ہمارے دل کو تسلی ہو گئی کہ جی قرآن نے حج کا ٹاپک چھیڑا ہے۔ حج پر مذاق اڑانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ جو گول میز کانفرنس صرف حج کو سمجھتے ہیں اور حجت کو صرف پوری کرنے کے لیے حج کا اوریجن لاتے ہیں کہ جی حج کا معنی اللہ ہے اور حج کا معنی یہ ہے اور حج کا معنی تو جسٹ ڈسکشن ہے، اور عرفات اور مزدلفہ اور طواف ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، تو الحمدللہ ہمیں حج بہت اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے قرآن سے کہ باقاعدہ احرام بھی ہے، شکار بھی منع ہے، اور پھر اب تم نے کعبے تک ہی جانا ہے، جب تم نے احرام پہن لیا ہے تو تم جا کہاں رہے ہو؟ کعبہ جا رہے ہو، تو وہ ہدی بھی تم کو، وہ ہدیہ بھی، وہ پینلٹی بھی تم کو پہنچانا ہے کعبے تک، یا کفارہ دینا ہے طعام و مساکین کا۔ تو اب پھر ہمیں آ گیا کہ یا تو اس جانور جیسے اس کا سبسٹیٹیوٹ تقریباً برابر برابر کا ہو، ایسا جانور دینا ہے کہ بالکل اسی کے برابر کا ہو، یا کھانا کھلانا ہے مسکین کو، اس کو بھی اللہ نے ہم پہ چھوڑ دیا کہ جناب تم نے اگر کوئی بھیڑ ماری ہے، بھیڑ بکری جیسی چیز تم نے مار دی ہے، تو ٹھیک ہے تم اس کو کنسیڈر کر لو کہ میں 100 کھلا دوں کھانا، 50 کھلا دوں، 25 کھلا دوں، واٹ ایور یو لائک، آپ جو سمجھیں، تو یہ بھی اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا۔ او عدل ذالکا سیامن، کہ یا تو پھر برابر اس کے کوئی روزے رکھنا ہے، روزے بھی آپ پر ڈال دیے گئے، تو یہ آپ کی ایک لسٹ میں ہونا چاہیے کہ اس کا فیصلہ اللہ نے ہمیں کرنے کا کہا ہے کہ آپ جس پر بھروسہ رکھیں، عدل والا جس کو سمجھیں، یا اگر قانون کوئی نافذ ہے تو اس کے مطابق آپ کو اوبے کرنا پڑے گا، تو روزے سے بھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور دیکھ لیجئے کہ روزے کے بعد آپ کو پرپس کیا بتایا جا رہا ہے، ریزن کیا بتایا جا رہا ہے، وہ دوبارہ ہمارا جو 2 دن سے روزے کا ٹاپک چل رہا ہے
اس سے یہ بلونگ کرے گا کہ لیذوق وبال امرہ. اب اگر تمہارے پاس جانور بھی نہیں، تمہارے پاس طعام و مسکین بھی نہیں، تو جاؤ روزے رکھو تاکہ وہ چکھے وبال اپنی غلطی کا. تو آپ نے دیکھا بھوکا رہنا پنشمنٹ بھی ہے ایک سطح کی، ایک لحاظ کی. اب جی سامنے والا کہ آپ نے کہا کیسے روزے پنشمنٹ ہے؟ بھائی میری جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی میں کہوں گی نا، کہ بھوکا پیاسا رہنا اپنے گناہوں کا کفارہ ہے. جب تم کوئی قربانی نہیں دے سکتے، جب تم مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے، تو جاؤ بھوکے رہو، اللہ کے لیے روزہ رکھو. پتہ چلے گا تم کو کہ ایسی غلطیاں نہیں کرتے. قتل ہو جائے، قتل خطا ہو جائے تو بھی روزے ہیں. بیوی سے زہار کیا ہے، کیوں بیڈ ورڈز آپ نے بیوی کو کہے، کیوں اس سے پیٹھ پھیری، کیوں اس کو ماں کے برابر درجہ دیا، کیوں قسم کھا لی تھی کہ میرا تمہارا اب رشتہ نہیں ہوگا. جاؤ روزے رکھو، اور وہ بھی 2 مہینے لگاتار روزے رکھو. یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جب ہم کسی چیز کی پینلٹی اتنی لمبی دیکھتے ہیں کہ قتل کے برابر ہے، یعنی قتل کی بھی پینلٹی 2 مہینے کے لگاتار روزے ہے، اور بیوی سے زہار کرنے کی بھی پینلٹی آپ کو 2 مہینے لگاتار روزے ہے. اس سے پہلے آپ بیوی کو چھو نہیں سکتے ہیں. تو آپ کو اس کی انٹینسٹی کا اندازہ بہت اچھی طرح ہو گیا ہوگا کہ بیوی کوئی تمہاری غلام نہیں ہوتی جس کو تم کہو کہ تو میری ماں کے برابر، تیرے سے اب میں کبھی رشتہ نہیں کروں گا. تو ایسے مردوں کے پاس جایا نہیں جاتا، ایسے مردوں کے آگے کوئی ہاتھ جوڑ کے نہیں بیٹھا جاتا. ایسے لوگ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی عورتیں پیروں میں بیٹھ کر کہتی ہیں کہ خدا کا واسطہ مجھے طلاق مت دو، مجھے مت نکالو. ارے بھاڑ میں ڈالو. ایک شخص آپ کو رکھنا نہیں چاہتا، آپ کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتا، آپ کی بے عزتی کر رہا ہے. آپ نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے ایسی جوتی بن کر رہنے کی، اس لیے پڑھاتے لکھاتے ہو. کہتے ہیں جی پڑھانے لکھانے کے لیے ہم نے کوئی نوکریاں تھوڑی کرانی ہے. ارے بھائی نوکری نہیں کرانی ہے، وہ جی تو سکے گی بیوہ بن کے. کیا ایک بیوہ عورت بچوں کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کر گھر میں نہیں رہتی ہے؟ اکیلی نہیں رہتی ہے؟ عزت نہیں سنبھالتی ہے؟ پورا نہیں کرتی ہے؟ تو ایسے ذلیل ہو کے مردوں کے پیروں میں رہنا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ خدا کا واسطہ آپ طلاق مت دیں. ارے اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے طلاق دینے کا اور اس عورت کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو اتنی ذلیل ہو کے اس گھر میں رہو گی؟ پتہ نہیں ہمارے یہاں بڑے ہم کو کیا سکھاتے ہیں کہ تمہاری میت تمہارے شوہر کے گھر سے نکلنی چاہیے. میں گھر توڑنے کو پروموٹ نہیں کر رہی، میں گھر توڑنے کو پروموٹ نہیں کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تمہیں پرفیکشن کہیں نہیں ملے گا. تم اگر ایک پرفیکٹ شوہر ڈھونڈنا چاہو یا تم ایک پرفیکٹ بیوی ڈھونڈنا چاہو تمہیں نہیں ملے گا. پرفیکشن کے پیچھے تم اکیلے رہ جاؤ گے. یہ بھی اللہ کی کتاب ہی کہتی ہے کہ ہر ایک میں بخیلی موجود ہے، ہر ایک میں کچھ کمی بیشی موجود ہے. تم اگر پرفیکشن ڈھونڈو گے تو تم اکیلے رہ جاؤ گے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں کسی کے پیروں میں رولیں گی. اور ضروری تو نہیں نا کہ آپ پالیں، بچوں کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ بیٹا اکیلے بھی رہا جاتا ہے، عزت کے ساتھ اپنی عزت کو سنبھال کے رکھ کے اپنے بچوں کے بھی ساتھ. کیونکہ اللہ کی کتاب آپ کو وہ اتنا بڑا ایگریمنٹ توڑنے کا اللہ کی کتاب نے حق دیا ہے، جس کو رب تعالیٰ نے میثاقاً غلیظہ کہا، جس کو رب تعالیٰ نے میرج ایگریمنٹ کو میثاقاً غلیظہ کہا کہ بہت سٹرونگ ایگریمنٹ ہے یہ، اس کو بھی توڑ دینا اللہ نے اس کی اجازت دے دی کہ ذلیل ہو کے نہیں رہا جاتا، ذلیل ہو کے نہیں رہا جاتا، کسی کی گالیاں نہیں سنی جاتی ہیں. سمجھ آئی؟ تو اس لیے اللہ ہم سب کی بیٹیوں کے گھروں کو سلامت رکھے، ہم سب میاں بیوی میں محبتیں دے، پرخلوص زندگی ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے کتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں بروکن فیملی کی وجہ سے. یہ جنہوں نے اپنی فیملیز کو جس وجہ سے بروک کیا، تو اسے اچھی طرح پتہ ہوگا کہ بچے بیچارے سب سے زیادہ سروائیو بچے کرتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں کے لیے قربانیاں دینا نصیب کرے، لیکن بچوں کو یہ مت دکھاؤ کہ جو تمہارا باپ کر رہا ہے وہ کل تم اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتے ہو، اور جیسے کتوں کی طرح تم رہتے ہو اور لڑتے ہو اور گالیاں بکتے ہو، اور تمہاری ماں اس کے جوتے کھاتی ہے اور لات کھاتی ہے اور وہ سر پھوڑ دیتا ہے دیوار میں، اس کے بعد بھی پٹی لگا کر لوگوں کو کہتی ہے کہ مجھے چکر آ گئے تھے تو میں گر گئی تھی۔ ذرا مرد کا کبھی سر تو پھوڑ کے دیکھ لو۔ اللہ معاف کرے میں کیا کیا بول رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ مطلب آپ اپنے بچوں پہ ظلم مت کریں، اور اللہ تعالیٰ گھروں کو بھی ٹوٹنے سے بچائے، بیلنس ہونا چاہیے اس کے بھی درمیان۔ تو جناب ادھر اللہ کہہ رہے ہیں روزے رکھو، ایک عورت کو ماں کیوں بول دیا تم نے؟ آپ سورہ مجادلہ میں پڑھیں تو صحیح کہ اللہ نے اس کو لغو کہا، بے تکی بات کہا، جھوٹ کہا، اور اللہ نے اس پر 2 مہینے کے روزے عائد کر دیے کہ اب تم نے اتنی انسلٹ کی ہے نا اپنی وائف کی، تو اب تم کو اگر پھر سے جوائن ہونا ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھو، اور ایک دوسرے کو چھوؤ گے بھی نہیں، یعنی تمہیں اتنا برداشت ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ کرے گا جو اللہ کو جواب دینے کے لیے اس کا ایمان ہے کہ اللہ اس کو ضرور پکڑیں گے اس معاملے میں۔ تو آپ خود سوچئے گا کہ جو لوگ طلاق دے دے کے بھی ساتھ میں رہتے ہیں، جبکہ ہم جیسے لوگ تو پھر 3 طلاق کے قائل ہیں کہ بھائی 1 سٹنگ 2 سٹنگ 3 سٹنگ، اس کے باوجود بھی تم نے اگر کھیل تماشا بنایا ہوا ہے طلاق کا، تو اللہ معاف کرے ایسا توکل کہ جی یہ میاں ہی کھانا کھلائے گا۔ مطلب یہ توکل اللہ نے آپ کو سکھایا ہے کہ شوہر کھانا کھلاتا ہے؟ جب آپ یتیم تھے تو آپ کو کس نے کھانا کھلایا؟ جب آپ بھوکے تھے تو آپ کو کس نے کھانا کھلایا؟ آپ کو کس نے بڑا کیا؟ جب شوہر نہیں ملا تھا تو آپ کو کس نے کھانا کھلایا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت کی زندگی جینا نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے گھروں کو بھی آباد رکھے۔ بس اللہ کرے کہ میری اس بات سے کوئی ہرٹ نہ ہو، کوئی غلط بات لوگوں تک نہ پہنچے، غلط سٹائل نہ پہنچے، اور اللہ جانتے ہیں خیانت کرنے والوں کو کہ جو میری بات کو غلط انداز سے لوگوں تک پہنچائے گا یا غلط طریقے سے لے گا اس کو بھی اللہ دیکھیں گے۔ لیکن بیٹیوں کو عزت دو، بیٹیوں کو عزت دلاؤ، بیٹیوں کی عزت بتاؤ، اور ان کو اپنی ذمہ داری سمجھو، بے شک شادی کے بعد بھی ان کو اپنی ذمہ داری سمجھو، اور ہر ایک کو آپ نے اچھی تعلیم بھی دینی ہے۔ تو غور کیجئے گا کہ یہاں پر ہم صیام کی بات کر رہے تھے، اس لیے اتنی لمبی بات ہو گئی کہ اب روزے رکھو لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ تم اپنے وبال کا مزہ چکھو۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ روزے رکھو۔ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ، اللہ فرماتے ہیں عَفَا اللہ، درگزر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، عَمَّا سَلَف، اس سے جو ہو چکا۔ اس کا مطلب کچھ لوگوں نے لیا کہ جی پہلے جو تم کرتے رہے، تو جناب اگر نہیں پتہ تھا، نہیں تو قانون تو ہر دور میں یہی تھا کہ آپ نے احرام میں شکار نہیں کرنا ہے، اور قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ حج تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور حج کے یہ قانون پہلے سے طے تھے، لیکن لوگوں نے اللہ کے رسول کے دور میں بہت ہی مسکنسیپٹ کا پھر شکار ہو چکے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن کے ذریعے سے ان پچھلی کتابوں کو پھر زندہ کرتے ہوئے اور دوبارہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو پہلے بھی تمہارا یہی آرڈر تھا، یہی تمہارا دین اور شریعت تھی، ٹھیک ہے اب جو ہوا سو ہوا، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اور ہم جیسے لوگوں کو تو بتا رہے ہیں کہ تم سمجھ لو کہ شریعت کیا ہوتی ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اب جو دوبارہ یہ حرکت کرے گا کہ احرام میں شکار کرے گا، فَيَنْتِقُمُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ اس سے انتقام لیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ جان کر بھی ایکٹنگ کرتے ہیں، جو لوگ جان کر بھی فضول حرکتیں کرتے ہیں اور اللہ کے قانون توڑتے ہیں، اللہ ان سے انتقام لیں گے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اور میں تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ اللہ کا یہ نام بھی ہوگا۔ یقین جانیں یہ قرآن ہے جو مجھے معیار دیتا ہے، یہ قرآن ہے جو کرائٹیریا ہے کہ میں نہیں سوچ سکتی کہ اللہ کا نام
منتقم ہوگا، انتقام اللہ لیتے ہوں گے۔ میں تو کہتی تھی نہیں اللہ تو معاف کر دیتے ہوں گے، لیکن اللہ نے کہا مجھے بھی فور گرانٹیڈ مت لو، ایزی مت لو مجھے۔ تم نے اگر جان بوجھ کر حرکت کی ہے تو اللہ پلٹ کر تم سے بدلہ لیں گے۔ اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا انسان اگر آپ کے پیچھے پڑ جائے کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، تو آپ اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو اگر اللہ یہ ٹھان لیں کہ میں نے تم سے پلٹ کر انتقام لینا ہے، جس کو ہم مکافات عمل کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ، میں نے اور آپ نے جہاں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، ہماری باتوں میں، ہمارے درس میں، ہمارے سمجھانے میں، اللہ تعالیٰ ہم نے جہاں کہیں غلطی کی ہے، کر رہے ہیں معاملات میں، رب تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ اور انتقام سے، آپ کے انتقام سے، ہم سب کے انتقام سے ڈرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائیے اور آپ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اچھا جی، جب ہم یہی باتیں پڑھ رہے تھے احرام کے شکار کی، تو آگے بھی پھر وہی پوائنٹ آ رہا ہے، حلال ہے تمہارے لیے صید البحری، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، وَطَعَامُهُ، اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، فائدہ ہے تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے۔ اور حرام ہے تم پر صید البر، خشکی کا شکار حرام ہے۔ اس میں بھی میں اور آپ الجھن میں پڑ جائیں، بحث و مباحثے میں پڑ جائیں، کیوں کیوں کیوں؟ ٹھیک ہے، ایک اچھی پروڈکٹیو ڈسکشن ہو تو نو پرابلم، لیکن فضول کی ڈسکشن، کچھ چیزوں میں اگر مجھ کو اور آپ کو لاجک نہیں مل رہی ہے، تو پھر اس کو اللہ کا حکم سمجھنے میں ایسی کوئی بڑی بات یا شرم کی بات تو ہے نہیں کہ جی ہاں ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ سمندر کا اور حلال ہے اور خشکی کا حرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی کچھ نہ کچھ لاجک نکال سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم ہر بات کی لاجک نکال سکیں۔ اتنا کلیئر آپ کا عقیدہ بنایا جا رہا ہے کہ حرام ہے خشکی کا شکار، ما دم تم حرما، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ تو ڈرو اللہ سے، تمہیں ایک بہت بڑا آرڈر دیا جا رہا ہے، الذی الیہ تحشرون، وہ ذات پاک جس کی طرف تم حشر کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ اب ہماری کیا کہنا، ہمارے تو اللہ معاف کرے، ہمارے تو مولوی یہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ احرام میں جوں بھی نہیں مار سکتے۔ ارے بھائی، جوں الگ مارنا ہوتا ہے، شکار کی الگ بات ہو رہی ہے۔ جوں آپ کو ستا رہی ہے تو باریک کنگھی کر کے، تو پھر آپ کے مولویوں نے تو کہہ دیا بال نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ تو یہ کہاں سے کوئی اسپیشل کلاسز اللہ نے دی آپ لوگوں کو؟ اللہ نے آپ کو کوئی ایک الگ میٹنگ دی جو کہ اللہ نے ہمیں نہیں بتائی کہ بال نہیں ٹوٹنے چاہیے، تو جھوم نہیں نکالنا چاہیے، تو جھوم مارنا نہیں چاہیے۔ ارے بھائی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، لیکن جو چیز آپ کو پرابلم کا شکار کر رہی ہے، اب آج کل عرفات اور مینا میں اتنے مچھر ہوتے ہیں، تو ہم اور آپ لوشن لگاتے ہیں اور مچھر نہیں مارتے ہیں۔ جی مچھر نہیں مارنا، دم لگ جائے گا، دم لگ جائے گا۔ ارے بھائی، کس مولوی کی کلاسز لیتے ہو کہ تم اتنے الائچی والے کھانے کھاتے ہو اور جناب کہتے ہو خوشبو نہیں کھانا چاہیے، خوشبو نہیں سونگھنا چاہیے، اور اتنے مرغ مسلم کھاتے ہو، ادھر کی خوشبوئیں تمہارے لیے جائز ہیں اور دوسری یہ چیزوں کی خوشبوئیں تمہارے لیے حرام ہو گئی ہیں۔ اگر کہ کوئی کو موقع مل جائے حجر اسود چومنے کا، کہا جی وہ خوشبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو مت چومنا۔ ارے تمہیں کس نے بول دیا؟ کیوں پریشان کرتے ہو؟ ہر چیز میں لوگوں کو کیوں الجھاتے ہو؟ کیوں الجھاتے ہو؟ اور کہاں تو تم میلے میلے احرام پہننے دے دیتے ہو۔ اگر کہ ایک شخص اپنا احرام بھی بدلنا چاہتا ہے، اس پہ پلیتی لگ گئی ہے، تو اس کو کہتے ہو کہ جی احرام نہیں بدل سکتے ہیں۔ تو کیا چاہتے کیا ہو؟ کیوں اتنا تنگی میں ڈالنا چاہتے ہو؟ جتنا اللہ نے کہا ہے اتنی باتیں سن لو۔ اور جب اللہ نے فرمایا شکار نہیں کر سکتے ہیں، میاں بیوی اپنا فزیکل ریلیشن نہیں کر سکتے ہیں، تم جھگڑے مت کیا کرو، تم لوگوں کو معاف کر دیا کرو، تو دیٹس اٹ، کافی تھی نا یہ بات آپ کے لیے بتانا۔ پھر تم چھالیا، الائچی، خوشبو، پرفیوم، بال ٹوٹنا، کنگھی نہ کرنا، یہ سب کہاں سے لے آئے؟ اور اسپیشلی ہمارے ایشینز 2 پٹی کے چپل پہنا دیتے ہیں۔ اب شوگر پیشنٹ ہے، سفر کرتا ہے،
اتنا چل کے جاتا ہے، 2 پٹی کے چپل پہننے سے سکن پوری اس کی ہرٹ ہوتی ہے، وہ کٹ جاتی ہے. کہا نہیں نہیں نہیں، انگوٹھا نہیں ڈھانپنا چاہیے، انگوٹھا نہیں ڈھانپنا چاہیے. خدا کا خوف کھاؤ، اللہ تمہاری زندگی میں مشکلات لائیں گے. پھر تم اللہ سے پوچھو گے کہ اللہ میری زندگی میں مشکلات کیوں آئی، تو تمہارے غلط فتووں کی وجہ سے اس کا وبال تم کو اپنی زندگی میں چکھنا پڑے گا. جو تم نے لوگوں کو بتایا کہ 2 پٹی کے چپل پہنو، اوپر سے انگوٹھا مت ڈھانپو. -2 -4 کی اگر کسی زمانے میں سردی پڑتی ہے مزدلفہ کی، تو مردوں کو کہہ دیتے ہیں کہ موزے پہننا تو مردوں کو حرام ہے، چاہے وہ مر جائیں، ٹھٹر جائیں، پیر اکڑ جائیں. کیا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ اور ہم بے وقوف جاہل لوگ، ان ایجوکیٹڈ، ہم بھی ان کے پیچھے اندھوں کی طرح چلتے ہیں. تو اب غلطی کس کی ہے؟ ہماری بھی سراسر غلطی ہے کہ جو بات اللہ نے 3-4 بتا دی قرآن میں کہ شکار نہیں کر سکتے ہو، بیوی سے میل نہیں کر سکتے ہو، اور تم لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، تو یہ سب چیزیں جب اللہ نے آپ کو بتا دی تو پھر اس کے بعد تم دوسری چیز لا ہی نہیں سکتے ہو. قرآن سے ہٹ کر پھر کچھ لا ہی نہیں سکتے ہو جس سے تم کو دم دینا پڑ جائے. اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.